कोयटा में खुदकुश हमला, शहादतें 26 हो गई, 60 से ज्यादा अफराद जख्मी, मजीद 10 की हालत तशवीशनाक। जख्मियों की CMH समेत दीगर अस्पतालों में जान बचाने की कोशिशें जारी। दहशतगर्दों ने टिकट घर को निशाना बनाया। धमाका इस कदर जोरदार था कि छतें भी उड़ गईं। हमले में 7 से 8 किलो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। इब्तिदाई तहकीकात में इंकिशाफ, हमलावर मरकजी रास्ते के बजाय खुली जगह से दाखिल हुआ। खुदकुश हमलावर की शनाख्त के लिए नादरा से मदद ली जाएगी। वाक़े का मुकदमा CTD में दर्ज। धमाके में जाँ बहक होने वाले तमाम अफराद की नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला बलूचिस्तान समेत आला सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। पूरे शहर में सोग की फजा। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन गम से निढाल। दहशतगर्दी को ख़त्म करके दिखाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला की वज़ीर आला हाउस में अमन व अमान से मुताल्लिक़ इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बावर कराया कि ये जंग जीतने के लिए मिलकर लड़ना होगा। बलूचिस्तान हुकूमत को मुकम्मल ताउन देने का ऐलान भी कर दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने वाक़े की तहक़ीक़ात और ज़िम्मेदारान को सख्त सज़ा देने का ऐलान। कहा, हुकूमत बलूचिस्तान लवाहिकीन के साथ खड़ी है, कॉन्फ्लिक्ट जोन में है, दहशतगर्दों को छोड़ेंगे नहीं। कहा, जंग को समझने की जरूरत है। वो कौन से अवामिल हैं जो दहशतगर्दी की जानिब धकेल रहे हैं? निशानदही नागुज़ीर करार। दहशतगर्द बुज़दिल हैं, छुपकर वार करते हैं। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सानिहाए कोयटा की मजम्मत। बलूचिस्तान हुकूमत से वाक़े की तहक़ीक़ाती रिपोर्ट तलब। उलमा मशाइख ने भी दहशतगर्द और उनके सहूलतकारों के खिलाफ फौरी और सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। कोयटा हमले की मजम्मत करते हुए इसे इंसानियत के दुश्मनों की कारस्तानी करार दे दिया। बेगुनाह शहरियों का कत्लेआम सफाकियत है। मुश्तरका बयान में उलमा किराम का दो टोक पैगाम। बलूचिस्तान में शरपसंद अमन के दुश्मन बन गए। SP हरनाई की गाड़ी पर नामालूम अफराद की फायरिंग। वाक़े में सब इंस्पेक्टर शहीद, SP हरनाई महफूज रहे। हरनाई ज़ियारत मेन रोड पर नामालूम अफराद ने कोयले से लोड ट्रक्स को भी आग लगा दी। डिप्टी कमिश्नर ज़ियारत का कहना है, नामालूम अफराद ने 3 ट्रक्स को आग लगाई और फायरिंग भी की। और सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता एक हफ्ते में दायर और निपटाए गए केसेस की तफसीलात जारी कर दी। 5 नवंबर तक की जारी तफसीलात के मुताबिक एक हफ्ते में 302 मुकदमात दायर, 679 निपटाए गए। 5 नवंबर के रोज़ 38 मुकदमात दायर और 220 मुकदमात निपटाए गए। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद 59,435 रह गई। पहले ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद 59,782 थी। अमरीका, तुर्की और बरतानिया की कोयटा धमाके की मजम्मत। तुर्क वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जद्दोजहद में पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेंगे। अमरीकी सफारत खाने का धमाके में जाँ बहक अफराद के अहल खाना से ताज़ियत का इजहार। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट ने कहा कि ऐसी कार्रवाइयाँ तकसीम के बीज बोने के सिवा कुछ नहीं करती। बरतानिया दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़ा है। साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की गाड़ी पर लंदन में हमले का वाक़या। 23 पाकिस्तानियों के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल। पासपोर्ट भी मुअत्तल कर दिए गए। ज़राए के मुताबिक फहरिस्त में लंदन मुजाहरों में शोहरत पाने वाले शायान अली और मलिका बुखारी का नाम भी शामिल। 153 मजीद अफराद के नाम भी PCL का हिस्सा। तमाम अफराद की हवालगी के लिए बरतानवी हुकाम को खत भी लिख दिया गया। गिरफ्तार करके शामिल तफ्तीश किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने सिफारती बरादरी को हर मुमकिन सहूलियात की फराहमी तरजीह करार दे दी। डिप्लोमेटिक इनक्लेव में कास्केड पुलिस खिदमत मरकज़ के दौरे के दौरान IG इस्लामाबाद के वज़ीर आज़म को खिदमत मरकज़ में सहूलियात पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की जानिब से इक़दामात की तारीफ। वफाकी वज़ीर दाखिला के इक़दाम को सराहा। स्मॉग रोग बन गई, जहर आलूद फ़ज़ाएँ बीमारियाँ बांटने लगी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सांस लेना मुहाल हो गया। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर का पहला नंबर बरकरार। हुकूमत पंजाब मसनूई बारिश के लिए मतलूबा बादलों की मुंतज़र। महकमे मौसमियात ने भी स्मॉग के सताए शहरियों को बारिश की नवीद सुना दी।
پیر سے پنجاب کے مختلف شہروں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ گلگت بلتستان، کشمیر، بالائی کے پی، مری اور گلیات میں بادل برسیں گے۔ پہاڑوں پر برف باری کی بھی توقع۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم خشک رہنے کا امکان۔ سردیوں میں مہنگی گیس کی جگہ سستی بجلی دستیاب ہوگی۔ وزیر توانائی اویس لغاری کی عوام کو گیس کی جگہ بجلی استعمال کرنے کی تلقین۔ کہا بجلی کی قیمتیں کم کرنے کا سفر جاری ہے۔ وزیر اعظم نے کل بجلی کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا۔ سستی بجلی سے معاشی سرگرمیاں بڑھیں گی۔ وزیر توانائی کا بجلی کے ترسیلی نظام کو بہتر بنانے کے عزم کا بھی اعادہ۔ NTDC کو 3 کمپنیز میں تقسیم کرنے کا اعلان۔ کہا حکومت کی جانب سے اصلاحات جاری رہیں گی۔ سردیوں میں اضافی بجلی کے استعمال پر حکومتی ریلیف کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ گھریلو صارفین کے لیے بجلی کے نرخ 37 روپے 49 پیسے سے 52 روپے فی یونٹ ہے۔ پیکج کے تحت اضافی استعمال پر نئی قیمت 26 روپے 7 پیسے فی یونٹ ہوگی۔ گھریلو صارفین کو فی یونٹ 11 روپے 42 پیسے سے 26 روپے تک کی بچت ہوگی۔ صنعتوں کے لیے بجلی 31 روپے 79 پیسے سے 41 روپے 12 پیسے فی یونٹ تک ہے۔ پیکج کے تحت استعمال پر نئی قیمت 26 روپے 7 پیسے فی یونٹ مقرر کی گئی ہے۔ کمرشل صارفین کو فی یونٹ 13 روپے 46 پیسے سے 22 روپے 71 روپے تک کی بچت ہوگی۔ سوابی میں پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ۔ بیرسٹر گوہر، وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور، عمر ایوب، اسد قیصر کی شرکت۔ بیرسٹر گوہر بولے بانی PTI کے بغیر ملکی سیاست ادھوری ہے۔ اسد قیصر نے کہا 26ویں آئینی ترمیم قبول نہیں، قوم کو حکومت کے خلاف نکلنا ہوگا۔ فتنہ پارٹی کے جلسوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وزیر اطلاعات پنجاب کا سوابی جلسے پر رد عمل۔ عوام کے لیے جاری فنڈ سے جلسے کرنے کا طعنہ بھی دے دیا۔ دعویٰ کیا کہ جلسے میں ٹرمپ کی غلامی کے نعرے لگیں گے۔ گورنر خیبر پختونخوا بھی برس پڑے۔ کہا PTI کے جلسوں پر دھیان ہے، تباہ ہوتے تعلیمی اداروں کی فکر نہیں۔ بولے PTI کے لیے تو وہ اکیلے ہی کافی ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کا کہنا ہے کہ حکومت کام کرنا چاہتی ہے، اپوزیشن کرنے نہیں دیتی۔ مخصوص نشستوں سے متعلق الیکشن کمیشن کو خط لکھا ہے، جواب کا انتظار ہے۔ نئے قانون کے بعد اب تاخیر کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ 27ویں ترمیم سے متعلق کوئی چیز زیر غور نہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت معاشرے میں بگاڑ پیدا کیا گیا، بھائی کو بھائی سے لڑایا گیا۔ وزیر اعظم کی کوششوں سے معیشت میں نمایاں بہتری آئی ہے، سرمایہ کاری آ رہی ہے اور مہنگائی کم ہو رہی ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے باوجود کہیں گے کہ اس ملک کی قدر کریں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا تقریب سے خطاب۔ کہا پاکستان کی آزادی کو کچلنے کے لیے کچھ قوتوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ بولے قیام پاکستان کے بعد جس طرح ترقی کرنا چاہیے تھی اس طرح نہیں ہوئی۔ غزہ میں منصفانہ اور جامع امن چاہتے ہیں۔ فلسطینی صدر محمود عباس کا ٹرمپ کو فن فتح پر مبارکباد دی۔ ٹرمپ کا غزہ میں جنگ بندی کے لیے بھرپور کوششوں کا عزم۔ امریکی ایما پر قطر سے حماس کی ملک بدری۔ بائیڈن انتظامیہ نے دوحہ میں حماس کی موجودگی ناقابل قبول قرار دی تھی۔ عرب میڈیا کا دعویٰ۔ سعودی وزیر خارجہ اور امریکی ہم منصب کا بھی رابطہ۔ مشرق وسطیٰ میں امن کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دہشت گرد اسرائیل کا غزہ میں جنگی جرائم جاری۔ مزید 44 فلسطینیوں کی جان لے لی۔ اسرائیلی بمباری سے ایک اور فلسطینی صحافی خالد ابوذر بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 43,552 ہو گئی۔ 1,02,765 فلسطینی زخمی۔ صہیونی فوج کی بیروت میں بھی حملے جاری۔ مزید درجنوں لبنانی شہری شہید اور زخمی۔ لبنان پر حملوں کے دوران 24 گھنٹوں میں شہادتیں 52 ہو گئیں۔ شام کے شہر حلب اور ادلب میں بھی اسرائیلی حملے، متعدد شامی فوجی زخمی۔ ادھر حزب اللہ اور عراقی جنگجوؤں کے اسرائیلی شہر حیفا پر راکٹ حملے۔ قریات شمونہ کی بستی کو بھی نشانہ بنایا۔ راکٹ حملوں میں ایک اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گیا۔
غزہ میں اسرائیلی فورسز کی جانب سے فلسطینیوں کی نسل کشی اقوام متحدہ کی رپورٹ میں چشم کشا انکشافات عرب میڈیا کے مطابق نومبر 2023 سے اپریل 2024 تک غزہ کے شہداء میں 70% بچے اور خواتین شامل ہیں۔ صرف 6 ماہ میں 8119 خواتین اور بچے جام شہادت نوش کر چکے۔ امدادی سامان روکنے، بنیادی ڈھانچے کو تباہ کرنے اور مسلسل نقل مکانی سے غزہ کے رہائشی بدترین اذیت سے دوچار ہیں۔ فاقہ کشی کے شکار متاثرین میں خطرناک بیماریاں بھی پھیل چکی۔ امریکی ایوان نمائندگان میں ریپبلکن کو ڈیموکریٹس پر برتری، 435 نشستوں میں 211 پر ریپبلکن کا قبضہ، ڈیموکریٹ صرف 200 سیٹیں سمیٹ سکی۔ مزید ووٹوں کی گنتی جاری، ایوان میں کنٹرول کے لیے کسی بھی جماعت کو 218 نشستوں کی ضرورت۔ ریپبلکن پہلے ہی سینٹ میں کنٹرول حاصل کر چکے۔ ٹرمپ سے شکست پر ڈیموکریٹک قیادت چراغ پا، الزام تراشیاں شروع ہو گئیں۔ ارکان نے جو بائیڈن کو ہار کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ بائیڈن صدارتی دور سے جلد الگ ہوتے تو نتائج مختلف ہوتے، نینسی پیلوسی کا دعویٰ۔ ایران نے ٹرمپ پر قاتلانہ حملے میں ملوث ہونے کا امریکی محکمہ انصاف کا الزام رد کر دیا۔ ایران پر ماضی میں بھی ایسے الزامات لگائے جاتے رہے جو بعد میں جھوٹے ثابت ہوئے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا الزامات پر سخت رد عمل۔ زمین کی جنگ خلا تک پہنچ گئی، چین کا خلا میں مار کرنے والا ہتھیار تیار کرنے کا دعویٰ، طاقتور مائکرو ویو شعاعوں سے دشمن کی سیٹلائٹس تباہ کرنا چٹکیوں کا کھیل۔ امریکہ کی 3 ریاستیں برفانی طوفان کی زد میں آ گئیں۔ نیواڈا، کولوراڈو اور نیو میکسیکو میں کاروبار زندگی ٹھپ، اسکول بند، پروازیں منسوخ۔ 20 انچ برف کی تہ سے ٹریفک کی روانی بھی متاثر، بجلی کے تار بھی ٹھنڈے پڑ گئے۔ ایمرجنسی نافذ کر دی گئی، شہریوں کو گھروں تک محدود رہنے کی تلقین۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں جنگل کی آگ بے قابو، 20,000 ایکڑ پر ہر چیز جل کر راکھ۔ 80 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلنے والی ہوائیں جلتی پر تیل کا کام کرنے لگی۔ لاس اینجلس میں 30,000 سے زائد شہری خطرے میں، انخلا کا امکان۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا 147واں یوم پیدائش۔ مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب۔ نیوی فرائض سنبھال لیے، مہمان خصوصی ریئر ایڈمرل اظہر محمود نے مزار پر پھول رکھے، فاتحہ خوانی کی، تاثرات بھی قلم بند کیے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر، وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی بھی حاضری۔ وزیر اعظم کا بھی خصوصی پیغام، اقبال کا فلسفہ خودی مشعل راہ قرار دے دیا۔ امن و محبت کی علامت، کرتارپور راہداری کو 5 سال مکمل۔ بھارتی یاتریوں کی بڑی تعداد کرتارپور پہنچے گی۔ دربار گرو نانک پر مذہبی رسومات ادا کریں گے۔ راہداری کی 5ویں سالگرہ کا کیک کاٹا جائے گا۔ پی سی بی گورننگ بورڈ نے سید سمیر احمد کو چیف آپریٹنگ آفیسر تعینات کر دیا۔ ذرائع کے مطابق چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی تجویز پر سید سمیر احمد کے نام کی منظوری دی گئی۔ سلمان نصیر چیف ایگزیکٹو پی ایس ایل ہوں گے۔ سلمان نصیر پی سی بی چیئرمین ایڈوائزر بھی ہوں گے۔ بھارتی ٹیم چیمپئنز ٹرافی 2025 پاکستان میں نہیں کھیلے گی، غیر ملکی میڈیا کا دعویٰ۔ بھارتی بورڈ نے آئی سی سی کو آگاہ کر دیا، ہائیبرڈ ماڈل اپنایا گیا تو بھارت کے میچ یو اے ای میں ہونے کا امکان۔ بھارتی میڈیا نے بھی ٹیم کے پاکستان نہ جانے کی خبریں نشر کی تھیں۔ اور لاہور دنیا بھر کے فنکاروں کا میزبان بن گیا۔ الحمرا آرٹس کونسل میں اجوکا دوستی عالمی میلے کی رنگا رنگ تقریبات جاری۔ اجوکا تھیٹر کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر شاہد ندیم اور اداکارہ سویرا ندیم نے تقریب کا آغاز کیا۔ فنکاروں کی پرفارمنس نے سحر طاری کر دیا۔